خان صاحب انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر، دعویٰ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل اور خطیب فیصل مسجد اسلام آباد اور خطاب درگاہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر صاحب پیر مرشد کو دعوت خطاب دیتا ہوں سر. تھوڑا سا اس سے پہلے ذکر ہوگا اور اس کے ماں بعد پیر صاحب خطاب فرمائیں.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورحيمنا ورؤوفنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين گرامی مرتبہ مولانا مفتی قاری عبدالرحیم صاحب مولانا اللہ نواز صاحب محمد نواز صاحب میرے انتہائی محترم شاہ صاحب علماء کرام نعت خوانان نظام قابل قدر سامعین کرام میں عزیز محترم انتہائی محترم قاضی عتیق صاحب اور عزیز محترم مسعود قریشی صاحب اور پورے خاندان اور اہالیان صحت کے جملہ عمائدین کو دل کی گہرائیوں سے اس پروقار مجلس میلاد کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں وما توفیقی الا باللہ یہ اس طرح کے کام اس طرح کی مجالس کا انعقاد اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کرتا ہے وہ نہ چاہے تو زندگی یوں ہی زمین و جناح میں گزر جاتی ہے اسی بحث اور مباحثے میں گزر جاتی ہے کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے حضور کے یوم ولادت کا تذکرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے زندگی کے شب و روز اسی کی نظر ہو جاتے ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ بیدار وقت ہیں وہ لوگ اور محبت انوار تجلیات الہیہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی یاد کی توفیق عطا حضرات محترم میں باقاعدہ گفتگو کرنے سے پہلے
ایک بات جو ابھی ذہن میں آئی، حافظ برادران کے کلمہ شریف کے ورد کے دوران اس کا اظہار آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کلمے پر اور خاص طور پر میرے جو صاحبان علم دوست جہاں پہ تشریف فرما ہے، انہوں نے کلمے کی عبارت پر غور فرمایا ہوگا۔ یہ دو جملوں سے مرکب ہے۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جملہ ہے محمد رسول اللہ۔ پہلا توحید ہے، دوسرا رسالت ہے۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، یقیناً یہ اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ جس طرح اردو زبان میں دو جملوں کو ملانے کے لیے اور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح عربی زبان میں دو جملوں کے ملاپ کے لیے واو کا استعمال ہوتا ہے۔ میں کہوں کہ میں کھڑا ہوں، وہ بیٹھا ہے، تو میں کیا کہوں گا عربی زبان میں؟ انا قائم وہو جالس۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اور ان صاحبان علم کے دسترخوان پر یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کلمے کی ترکیب کو ملاحظہ فرمایا، دو جملوں سے مرکب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو جملے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الگ جملہ ہے، محمد رسول اللہ الگ جملہ ہے، بیچ میں واو کا استعمال کیوں نہیں؟ کیوں عربی کا قاعدہ کلیہ توڑا گیا؟ کیوں ایک نیا اسلوب اختیار کیا گیا؟ کوئی جملہ مجھے دکھا دو کہ دو جملوں کو ملانے کے لیے لفظ واو کا استعمال نہ کیا گیا ہو، لیکن اس کلمہ شریف میں واو کا استعمال نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہاں پہ عشق اور وجدان پکار کر کہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے درمیان واو بھی گوارا نہیں۔ میں اس سے اس فکر کا استنباط کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توحید بیان ہو رہی ہو تو رسالت بیان ہو رہی ہوتی ہے، اور رسالت بیان ہو رہی ہو تو توحید اس لیے کہ اللہ نے اپنے کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر کوئی خط تفریق کھینچا ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کو محمد رسول اللہ کے ساتھ ایسا ملا دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جب تک بغیر کسی وقت کے محمد رسول اللہ نہ کہے اس کا کلمہ مکمل ہی نہیں۔ اللہ کے محترم، خوش قسمت ہے میں اور آپ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی رحمت کی برسات ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گھروں میں پیدا اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، سرکار سے محبت کرنے والے یہ جو آپ کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے باہر بیٹھے ہیں،
اور اپنے ناک پہ کوئی حرکت کر دے. ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی استفسار کرتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ناک میں کچھ حرکت کر رہا ہوں. انہوں نے کہا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں مجھے چھینک آئے. چھینک آئے. انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں الحمدللہ کہوں گا. انہوں نے کہا وہ تو سارے کہتے ہیں. چھینک آئے تو سارے الحمدللہ کہتے ہیں. کہا میں روضہ رسول پہ بیٹھا ہوں. میں روضہ رسول پہ بیٹھا ہوں. میں چاہتا ہوں یہاں چھینک آئے. یہاں سرکار کے حجرہ اقدس کے باہر چھینک آئے. پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کہا میں کہوں گا الحمدللہ. اندر سے آواز آئے گی میں کہوں گا الحمدللہ. سرکار فرمائیں گے یرحمک اللہ. اور جب سرکار فرمائیں گے اے اللہ اس پر رحمت فرما, پھر رحمت کے برسنے میں کیا دیں گے؟ اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے. کیا پیغمبر ہے آپ؟ واللہ باللہ ثم اللہ. یہ جو قرآن نے کہا نہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ میں ایسی ہستی کو اس ویرانہ آباد نما میں بھیج کر اس کی رونقوں کو دوبالا کرنا چاہتا ہوں کہ جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے بھی تمہیں آگاہ کرے گا اور بتائے گا کہ اس مرحلے پہ تم نے کیا انداز اختیار کیا. میں بیچ کی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا. ایک یہودی نے سیدنا صدیق اکبر سے کنزل کہا کہ یہ کس رسول کی بات کرتے, کس محمد سے محبت کرتے؟ تم کہتے ہو کہ یہ عرش نشین ہے, تم کہتے ہو کہ سدرۃ المنتہا کو اس نے پامال کیا, لیکن یہ تمہیں طہارت کی باتیں بتاتے, یہ تمہیں ہاتھ دھونے کے طریقے بتاتے. کبھی پیغمبروں نے بھی یہ کام کیا ہے کہ وہ طہارت کے مسائل بتائیں, طہارت کیسے ہونی چاہیے. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ جو تو طلب کرتا ہے یہی تو ہمارا افتخار ہے. ہمارا نبی وہ نبی ہے جو مسائل طہارت سے لے کر مسائل تک سارے مسائل ہمیں بتاتا ہے. وہ نہیں سکتا کہ کوئی اس کے در پر سوالی بن کے جائے اور اس کو اپنے سوال کا جواب دے. اب حضور علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ کسی کے گھر پہ جاؤ, دروازے پہ دستک دو اور بآواز بلند کہو السلام علیکم. اندر سے آواز نہ آئے پھر دستک دو اور دوبارہ السلام علیکم کہو. تیسری مرتبہ پھر یہی عمل دہراؤ. اگر پھر بھی جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ. حضور تشریف لاتے ہیں, دروازے پہ دستک دیتے, السلام علیکم فرماتے ہیں. اندر گھر والے موجود ہیں, حضرت انس موجود ہیں. گھر والوں کو کہتے ہیں آواز دیجیے اور آہستہ سے اندر سے کہتے ہیں وعلیکم السلام یا رسول اللہ. حضور پھر فرماتے ہیں السلام علیکم. یہ پھر دھیمی آواز میں خود بھی اور گھر والوں کو بھی تلقین کرتے ہیں آواز باہر جانے نہ پائے. 3 مرتبہ سرکار نے یہی عمل دہرایا, واپس ہو گئے. جب واپس پلٹے تو انس دروازہ کھول کر تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے حضور کے قدموں میں گر پڑے. یا رسول اللہ میں گھر پہ موجود ہوں, تشریف لائیے. حضور مسکرائے.
حضور نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ انس میں نے تو 3 مرتبہ سلام کیا، تو نے جواب نہ دیا، اب میں واپس پلٹ رہا ہوں تو مجھے گھر لے جانے کے لیے کہہ رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب سہانی گھڑی تھی، عجب سہانی گھڑی تھی کہ میرے دروازے پہ کھڑے ہو کر محبوب کائنات مجھ پر اور میرے گھر والوں کی سلامتی کے لیے بارگاہ رب العزت میں التجا کر رہا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں کہتا تھا سرکار کہتے رہے، سرکار کہتے رہے، اور اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین کرام، اتنے پیار سے، اتنے محبت سے، اتنے دل کی گہرائیوں سے یا رسول اللہ پکارو کہ گنبد خضرا کے ساتھ جا کے تمہاری آوازیں ٹکرائیں اور محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے پکار کے کہیں میرے امتیوں وعلیکم السلام۔ اللہ کی قسم، آج امت کی کشتی جس طرح ڈاواڈول ہے، اس کو نکالنے کے لیے قرضے اتارو سکیم کام نہیں آئے گی، اس کو ساحل مراد سے ہمکنار کرنے کے لیے مغرب کی دریودہ گری کام نہیں آئے گی۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر عظمت رفتہ کو پانا چاہتے ہو، اگر شوکت پادینہ کو پانا چاہتے ہو تو گنبد خضرا کے مکین کو آواز دو، آواز دو گنبد خضرا کے مکین کو۔ اگر سرکار کے ساتھ نسبت ہے اور اگر سرکار علیہ السلام کی توجہ آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، میں ہو جاتا ہوں، آپ ہو جاتے ہیں، پاکستانی قوم ہو جاتی ہے، عالم اسلام ہو جاتا ہے، تو یار یہ وہی اسلام ہے نا جس نے عرب کے مطبوع کو دنیا کا امیر بنا دیا۔ وہ کس یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ انہوں نے کہاں سے بجٹ حاصل کیا تھا؟ ان کے پاس کہاں سے روپیہ اور پیسہ آ گیا تھا؟ وہ تو رہزنی کیا کرتے تھے، وہ تو اونٹوں کو پانے پلانے کی تقدیم و تاخیر پر لڑائیاں کیا کرتے تھے۔ ان کا تو معیشت کا سب سے بڑا دارومدار ڈاکے ہوا کرتا تھا، لیکن خدا کی قسم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اسیر ہو گئے اور سرکار کے قدموں پہ قربان ہو گئے تو وہی عرب ہے، صحن مسجد نبوی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام عمر بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے سامنے سونے اور چاندی کے اور جواہرات کے ڈھیر لگے، اور دونوں ہاتھوں سے عمر تقسیم کر رہے ہیں، سائل ختم ہو جاتے ہیں، مال ختم نہیں ہوتا، آپ دوستان محترم سرکار کے قدموں کی طرف بڑھ کے تو چلو، سرکار علیہ السلام کی خاک پاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے تو دیکھو، میں دیکھوں، آپ دیکھیں، ہم سب صرف گفتار کے غازی ہیں، ہم سب گفتار کے غازی ہیں، سرکار سے محبت کرتے ہیں، لیکن سرکار نے جو فرمایا ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب تک یہ محبت اور یہ عمل ایک آمیزہ نہیں بنے گا، اس وقت تک اس امت کی بگڑی ہوئی حالت کو سنوارا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کو سنوارنے کے لیے قدم مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنی زندگی کا ہر قدم اٹھانا ہوگا۔ وہ صحراؤں والے عرب، وہ اونٹوں کو چرانے والے عرب، وہ بے آب و گیا صحراؤں میں بھٹکنے والے عرب، مجھے
حضور علیہ السلام کے غلام طارق بن زیاد کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جب بادشاہ کے محل میں داخل ہوتا ہے تو اپنا نیزہ مارتا ہوا جاتا ہے، اور جب بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو سامنے پڑے ہوئے قالین کو الٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ آپ کے لیے بچھایا گیا ہے۔ نے کہا کہ کافر کی قالین سے بہتر اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ جب وہ کیفیت ہوتی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اونٹ پر گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی آ جاتی ہے، عرض کرتا ہے حضرت عمر ابن العاص جو وہاں کے گورنر ہیں وہ خود بارگاہ فاروقیت میں عرض کرتے ہیں حضور سارے عیسائی اوپر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، عاملین شہر دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمر جس کی دھوم آج اکناف عالم میں ہے وہ بیت المقدس آ رہا ہے۔ حضور میں آپ کے لیے یہ جوڑا لایا ہوں، یہ ذرا پہن لیجئے، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ پیوند لگے کپڑے پہنے ہیں، ذرا بدل لیجئے، لوگ کیا کہیں گے؟ کہا عمر یہ کپڑے تم نے کبھی حضور کو پہنے ہوئے دیکھے؟ جو کپڑے میرے آقا نے نہیں پہنے حضور کا غلام کیسے پہن سکتا ہے؟ غلام نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور باری میری ہے، لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دشمن سامنے کھڑا ہے، شریک لوگ ہیں، کیا کہیں گے کہ یہ کیسا امیر مملکت ہے کہ یہ پیدل چل رہا ہے اور اس کا غلام گھوڑے پر سوار ہے؟ کہا نہیں، میرے آقا نے یہی انصاف سکھایا ہے، آج تو گھوڑے پہ بیٹھے گا، عمر بیت المقدس میں داخل ہوگا تیرے گھوڑے کی مہار پکڑ کے داخل ہوگا۔ جب اوپر کھڑے عیسائیوں نے یہ منظر دیکھا تو ساتھ والوں سے پوچھا یہ نیچے کون آ رہا ہے، یہ اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جو نیچے آ رہا ہے یہی عمر بن الخطاب ہے، یہی عمر بن الخطاب ہے۔ کہا اوپر کون بیٹھا ہے؟ کہا اس کا غلام بیٹھا ہوا ہے، یہ کہ باری مقرر ہے۔ انہوں نے کہا بیت المقدس کی چابیاں کہاں ہیں؟ بیت المقدس کی چابیاں اٹھائیں اور پورا عیسائی وفد نیچے اترا اور انہوں نے کہا کہ جس عمر کو ہم نے دیکھا ہے اس کے قدموں کو دنیا نہیں روک سکتی ہے۔ بغیر لڑائی کیے آج بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے، آج فلسطینی گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں، آج مسلمانوں کے پاس تیل موجود ہے، آج مسلمانوں کے پاس اسلحہ موجود ہے، آج اربوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، لیکن حاضرین محترم ہر روز وہاں آبروریزی ہوتی ہے، ہر روز وہاں زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، ہر روز وہاں کے مزدوروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے، لیکن قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پر کہ ایک شخص کا خون بہائے بغیر پورے بیت المقدس پر قبضہ کرتا ہے۔ کاش ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ نسبت قائم کر لیتے۔ میں بات اور کرنا چاہتا تھا لیکن دوسری طرف نکلتا چلا جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ حسان کے بادشاہ کا وفد آتا ہے سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم سے ملنے کے لیے، آ کے پوچھتے ہیں کہ عمر سے ملنا ہے، کہاں ہے، محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی محل کہاں ہے، ان کا چھوٹا سا گھر ہے، لیکن اس وقت وہ گھر میں کہاں ہوں گے؟ وہ اپنے لوگوں کی خیر خبر لینے کے لیے کہیں آگے پیچھے جا رہے ہوں گے، اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے، ایک دو جگہوں پہ دیکھا نہیں ملے۔ ایک اور صحابی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں آج مسجد نبوی کو لیپ کرنے کے لیے گارا ہو رہا ہے، گارا کیا جا رہا ہے، مسجد نبوی کو لیپ کیا جائے گا، یقیناً عمر وہیں پہ موجود ہوں گے، تو مسجد نبوی کے پاس جاؤ وہاں عمر موجود ہوں گے۔ وہاں پہنچے، دیکھا کچھ لوگ باہر کھڑے، کچھ لوگ گارا کر رہے،
صحابہ کرام گارے کے اندر داخل ہیں، گھوم رہے ہیں. گارا کرنا تو آپ جانتے ہیں نا، گارے کے اندر گھوم رہے ہیں. آہستہ سے انہوں کے وفد کے قائد نے ایک صحابی سے پوچھا ہمیں عمر سے ملنا ہے جو مسلمانوں کا امیر ہے، کہاں ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ گارا کر رہے ہیں ان کے بیچ میں جو سب سے لمبا آدمی اپنی تہبند کو اوپر کیے ہوئے تیز تیز قدموں کے ساتھ چکر لگا رہا ہے، یہی امیر المومنین عمر بن الخطاب ہے، یہی امیر المومنین ہے. انہوں نے باہر سے کھڑے ہو کے سلام عرض کیا. حضرت عمر باہر تشریف لائے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے، صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ ان کو لے کے جاؤ، ان کو ٹھہراؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، خدمت کرو. پھر ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. انہوں نے ایک بہت ہی قیمتی خوشبو سے بھرا ہوا مشکیزہ غسان کے بادشاہ کی طرف سے حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے وہ قبول فرمایا، انہیں رخصت کیا. جب وہ رخصت ہو گئے تو وہ مشکیزہ اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے دوبارہ گارے میں داخل ہو گئے اور اس کے منہ کو کھول دیا، اس کے منہ کو کھول دیا اور گارے میں چکر لگانے لگے. وہ خوشبو گارے میں گرنے لگی، حضرت عمر کی زبان ہلنے لگی اور آپ نے فرمایا کہ اس بہترین خوشبو کا استعمال اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، مسجد نبوی کے گارے میں شامل ہو جائے. حضرات محترم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو جنہوں نے چوما، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زندگی کو اپنا اسوہ حسنہ بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دیکھو، نمونہ بننے کے لیے میں اپنے نوجوان بیٹوں سے جو سکولوں میں پڑھتے ہیں، جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، ان کی خدمت میں آج کرنا چاہتا ہوں. نمونہ زندگی بننے کے لیے سب سے بنیادی چیز اور پہلی چیز کیا ہے کہ اس نمونہ زندگی کی زندگی کا ہر حرف، ہر لمحہ، ہر صبح اور ہر شام ہمارے پاس موجود ہے. تمام پیغمبران اعظام پر حق ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر لازم آتا ہے، لیکن کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے. اگر کسی کی زندگی کا کوئی ایک آدھ قول ہمارے سامنے موجود ہے تو اس پر عمل کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی. یہ میں نہیں کہتا کہ انہوں نے عمل نہیں کیا، یہ نہیں کہتا عمل نہیں کیا، لیکن وہ عمل رپورٹ نہیں ہوا، محفوظ نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے دائیں گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو بایاں گال اس کے سامنے پیش کر دو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے اور بہت خوبصورت ارشاد ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سارے عیسائی جو اس وقت عددی اعتبار میں دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے زیادہ اور بڑے بڑے مستشرقین، بڑے بڑے فن خان قسم کے محققین ہیں، ان کو چیلنج کیجئے. آپ میں سے ہر ایک چیلنج کر سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، لیکن ان کی زندگی میں سے کوئی ایک واقعہ نکال کے دکھاؤ کہ کسی نے ان کے دائیں گال پہ تھپڑ مارا ہو اور انہوں نے بایاں گال سامنے کر دیا ہو. لاؤ کوئی واقعہ. خدا کی قسم ان کے پاس اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کے آقا، میرے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف قول موجود نہیں، قول موجود نہیں، عمل موجود نہیں، صرف عمل موجود نہیں. بولنا محفوظ نہیں،
خاموش رہنا بھی محفوظ ہے، خاموش رہنا بھی محفوظ ہے۔ یہ حدیث تقریر مولانا کس کو کہتے ہیں؟ یہ تقریر جو حدیث کی اصطلاح ہے، یہ تقریر نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، نہیں، حدیث تقریر کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور حضور اس پر خاموشی اختیار فرمائے، چپ رہے، نہ بولے۔ محدثین نے آپ کے نہ بولنے کو بھی محفوظ کر دیا، اور اسے حدیث تقریر کہتے ہیں کہ کوئی عمل حضور کے سامنے کیا گیا اور حضور نہیں بولے، انہوں نے کہا حضور نہیں بولے تو اس کا مطلب ہے عمل ٹھیک ہے، وہ بھی محفوظ ہو گیا۔ یار کوئی ہے دنیا میں ایسی شخصیت کہ جس کی زندگی کے خال و خط کو اس طرح محفوظ کیا گیا ہو کہ آج شمائل کی کتب اٹھا کے دیکھو تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے کتنے بال کالے تھے، کتنے حضور علیہ السلام جب مسکراتے تھے تو کتنے دندان مبارک نظر آتے تھے اور کتنے نظر نہیں آتے تھے۔ حضور علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تھے تو کون سا پاؤں پہلے رکھتے تھے، کون سا بعد میں رکھتے تھے، رات کو جب سوتے تھے تو کس پہلو کے پاس کرتے تھے، کس پہلو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ اعجاز ہے، یہ رات کے اعمال کہ کس پہلو سے سوتے تھے، کس انداز سے سوتے تھے، سونے کی ترتیب کیا ہوتی تھی، یہ نہیں پتہ چل سکتی۔ اس کا پتہ چلانا بہت مشکل تھا، لیکن خدا نے اس کا اہتمام کیا۔ ایک نہیں 9 بیویاں ہیں، ایک نہیں 9 بیویاں ہیں۔ ویسے اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں آپ سے ایک سوال کروں، ایسے محبت بڑا سوال اپنے سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے۔ ہم میں سے ہے کوئی شیر دل آدمی جو اپنی بیوی سے یہ کہے کہ جو کچھ میری کیفیت ہے، جو کچھ میرا حال گھر کے اندر ہوتا ہے، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے جا کے سب کو بتاؤ، ہے؟ بڑا مشکل۔ آدمی ساری دنیا کا ہیرو بن سکتا ہے، اپنے گھر کا ہیرو بننا بڑا مشکل ہے۔ گھر کا ہیرو نہیں بن سکتا، لیکن محمد الرسول اللہ اپنے گھر کے ہیرو ہے۔ حضور پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کی زوجہ محترمہ۔ وہ زملونی زملونی کی آواز سب سے پہلے کس نے سنی؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور جو ہی حضور علیہ السلام نے واقعات بیان کیے تو حضرت خدیجہ پکار تھی کہ اے محمد گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں نے اپنے چچا سے سنا ہوا ہے، یہ تو وہی فرشتہ نظر آتا ہے جو کبھی ابراہیم پہ آیا تھا، کبھی موسیٰ پہ آیا تھا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ الکبریٰ، اور حضرت علی المرتضیٰ نے تو آنکھ کھولی ہے محمد الرسول اللہ کی گود میں، پروان چڑھے ہیں سایہ نبوت میں، حضور کی صبحوں کو دیکھا ہے، حضور کی شاموں کو دیکھا ہے، اندھیرے میں دیکھا ہے، اجالے میں دیکھا ہے، حضور کے لمحے لمحے کو دیکھا ہے۔ سارے عرب عمائدین پر سکوت تاری ہے، لیکن وہ نو عمر نو خیز کھلتی ہوئی کلی کھڑی ہو جاتی ہے جس کا نام علی ہے، اور پکار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ٹانگیں پتلی ہیں، آشوب چشم کا مریض ہوں، لیکن جب تک دم میں دم ہے آپ کا ساتھ، آپ کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور جملہ مدرجہ کہنا چاہتا ہوں، شاہ صاحب غور کیجئے گا، بدر ہوتی ہے، احد ہوتی ہے، احزاب ہوتی ہے، یہ سارے واقعات گزرتے ہیں، ابو بکر گزرتے ہیں، عمر گزرتے ہیں، عثمان گزرتے ہیں، علی کا دور آتا ہے، جامع مسجد کوفہ ہے، اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اس بدبخت نے پیچھے سے آ کے وار کیا ہے، شورا آپ کی کمر میں گھس جاتا ہے، کوفہ کی جامع مسجد میں گرتے ہیں اور زبان سے پکار کے کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب جا رہا۔ کبھی شورا کھانے کے بعد گرنے والے نے یہ کہا ہے
کبھی ہائے نکلتی ہے، کبھی ہو نکلتی ہے، کبھی چیخ نکلتی ہے، لیکن علی بتا رہے ہیں کہ وہ بچپن میں جو میں نے کہا تھا نا کہ جب تک دم میں دم ہے ساتھ دوں گا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ لیجئے زندگی کی ساری مہاریں گزار کر کوفہ کی جامع مسجد میں دروازے کے اوپر اپنے آپ کو گراتے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ وعدے کو نبھا کے جا رہا حضور علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی لوگ تھے حضور علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب۔ اور ایک بات سنیے دوستو، ایمان لانے کے بعد ڈگمگاتے ہیں نا لوگ، لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کہ جو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہوا نا، اس کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اس کو درختوں کے ساتھ کھڑا کر کے بیخیں ٹھوک دی گئی، اس کو دھرے مارے گئے، اس کے سینے پہ پتھر رکھے گئے، اس کو ریگزاروں میں گھسیٹا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو ایک دفعہ سرکار کے قدموں سے لپٹ گیا ہے، یہ درے، یہ صدائیں، یہ اس کو اپنے قدموں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جسے مسلم نے بھی روایت کیا ہے، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی جس طرح دین اسلام سے کوئی پھر جائے نا تو ہم اسے مرتد کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، بالکل اسی طرح مشرکین میں جب کوئی اپنے دین سے پھر جائے، یعنی ان کے دین سے پھر جائے، تو اسے وہ صابی کہتے ہیں، سواد الف بے یا صابی کہتے ہیں۔ خباب بن الارت جب مسلمان ہو گئے تو کسی کام کی غرض سے، پہلے مدینہ طیبہ میں کسی کام کی غرض سے چھپ چھپا کے مکہ مکرمہ میں گئے تو مشرکین کے ہاتھ آ گیا، انہوں نے کہا ایک صحابی پکڑا گیا اور آپ کے لیے تجویز کیا گیا کہ کل سورج چڑھنے سے پہلے مکے سے باہر فلاں میدان میں فلاں درخت کے ساتھ بندہ لگا کے خباب بن الارت کو پھانسی دی جائے۔ صبح ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ کی آبادی باہر نکلتی ہے کہ دیکھیں یار کیا تماشا ہوتا ہے۔ خباب بن الارت کی مشکیں پیچھے کسی ہوئی ہیں، آپ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، مشرکین نے ان کو پکڑا ہوا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی لات مار رہا ہے۔ قربان جائیں آقا کے ان غلاموں پہ جنہوں نے لاتیں کھائیں، جنہوں نے مکے کھائے، جنہوں نے ضربے کاری کھائی، لیکن آقا سے بے وفائی نہیں، مشکل کسے ہوئے، انتہائی تکلیف دہ کیفیت میں حضرت خباب بن الارت کو میدان میں لایا جا رہا ہے، پھندا لگایا جا رہا ہے، اور پھر خباب بن الارت کے گلے میں وہ پھندا ڈالا جاتا ہے۔ خباب بن الارت دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، کوئی اپنا جاننے والا، کوئی غمگسار، کیا کروں؟ ادھر کوئی نظر نہیں آیا نا تو منہ مدینے کی طرف کر لیا، منہ مدینے کی طرف کر لیا اور پکار کے زور سے کہا، ادھر مسجد نبوی ہے، صحن مسجد نبوی میں آفتاب رسالت چمک رہا ہے اور آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے صحابہ کرام آپ کے گرد گرد ہالہ بنائے بیٹھے ہیں، ادھر خباب بن الارت پھانسی کے پھندے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، منہ مدینہ طیبہ کی طرف ہے اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اپنا منہ کعبہ شریف کی طرف کیا، مکے کی طرف کیا اور مڑ کے کہا وعلیک السلام یا خباب بن الارت، وعلیک السلام یا خباب بن
اے خباب بن نلار تجھ پر بھی سلامتی ہو، تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ یہ بڑے محبت کے رشتے ہیں، کاش وہی جوش، وہی جذبہ، وہی ولولہ، وہی محبت، وہی کیفیت ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے، سرکار سے وہی رشتہ، وہی تعلق قائم ہو جائے۔ پھر دیکھیں کہ ہمارے گھروں کی کیا حالت ہوتی ہے، ہمارے محلوں کی کیا حالت ہوتی ہے، ہمارے شہروں کی کیا حالت ہوتی ہے، ہماری مملکت کی کیا حالت ہوتی ہے، عالم اسلام کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کاش مرض کی تشخیص کی جائے اور پھر اس مرض کا علاج کیا جائے، لیکن من اور ہے، تشخیص اور ہے، علاج اور چاہیے، علاج اور کیا جا رہا ہے، اور جو دوا کی مرض بڑھتا چلا گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو نمونہ کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس زندگی کو نمونہ کامل بنایا جا رہا ہے، زندگی کے پورے خال و خط آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لہجہ، حضور کی صبح، حضور کی شام، یہ سیاستہ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ حدیث کی بے شمار کتابیں حضور علیہ السلام کے حوالے زندگی بتا رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں پورے شرح صدر کے ساتھ اور جمعیت خاطر کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ چاہیں کہ میں جاننا چاہوں کہ حضور نے اس موقع پر کیا کیا تھا، تو آپ دروازہ حدیث پر دستک دیں، آپ محروم واپس نہیں لوٹیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضور نے اس موقع پر کیا کیا۔ پھر جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ تھیوری نہ ہو، اصول نہ ہو، اس پر عمل ہے۔ حضور کی زندگی میں مختصر کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو کیسے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں، مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، اور اس طرح پڑھو۔ خیرکم لأہلیکم وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ کیسا سلوک کرو؟ جیسے میں سلوک کرتا ہوں۔ یار صرف یہ نہیں فرمایا ہے کہ بیٹیوں سے محبت کرو، آپ روایات کو اٹھا کر دیکھیں کہ جو اٹھے تو کائنات اٹھے، جو بیٹھے تو کائنات بیٹھے، جو چلے تو شجر و حجر اس پر سلام بھیجے، لیکن فاطمہ آئے تو اس کے احترام میں کھڑا ہو جائے۔ یہ صرف یہ نہیں کہا ہے کہ بیٹیوں کا احترام تم کرو، کہا جس طرح میں کرتا ہوں ویسے کرو۔ کہا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ کوئی بدسلوکی تو نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ کا غلام اپنی حرم کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ میں دو روایات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، حضور علیہ السلام کے گھر میں جب بھی کوئی چیز پکتی ہے، جب بھی کوئی چیز پکتی ہے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا اس میں حصہ مقرر کرتے ہیں۔ جب گوشت آتا ہے تو گوشت میں بھی حصہ مقرر کرتے ہیں کہ جاؤ میری خدیجہ کی سہیلیوں کو یہ پہنچا دو۔ خدیجہ سے ہی حسن سلوک نہیں، خدیجہ کی سہیلیوں سے بھی حسن سلوک ہو رہا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا نا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر والدین ہیں ہی نہیں تو پھر کیا کریں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے والدین نہ ملیں، زندگی میں یہ خوش بختی نصیب نہ ہو، پھر کیا کرو؟
سرکار نے فرمایا ان کے دوستوں کے ساتھ اس نے اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. بچوں کے ساتھ پیار کے لیے کہا ہے نا, یار صرف کہا نہیں ہے. حسین کندھے پہ بیٹھا ہے, تسبیح پہ تسبیح پڑے چلے جا رہے ہیں, تسبیح پہ تسبیح پڑے چلے جا رہے ہیں, تسبیح پہ تسبیح پڑے چلے جا رہے ہیں. لیکن حسین کو اتارنا گوارا نہیں ہے. یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کے لیے کہا ہے. کرتے ہیں میں اور آپ, ہمیں معلوم ہے ہمارے محلے میں کتنے یتیم ہیں. ہم جب اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیتے ہیں تو یتیموں کے لیے بھی لیتے ہیں, غریبوں مسکینوں کے لیے بھی لیتے ہیں. یار یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں, سوچنے کی ہیں, غور کرنے کی ہیں. کہ میں جب اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیتا ہوں تو کبھی میں نے سوچا ہے کہ میرے محلے میں کوئی غریب, کوئی یتیم, کوئی مسکین بچہ ایسا ہے کہ جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں, جو ماں کی ممتا سے محروم ہے, جو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے سکول جاتا ہے, جو ننگے پاؤں سکول جاتا ہے. میں اپنے بچے کے لیے جوتا لے رہا ہوں, اس کے لیے بھی لے لوں. میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے حضرات محترم, لیکن اسے سن کے ہم سب بھول جاتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے موقع پر اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں, اور یہ چشم فلک بھی یہ نظارہ کر رہا ہے کہ سرکار کی ایک انگلی حسن نے اور ایک انگلی حسین نے پکڑی ہے رضی اللہ تعالی عنہما. وہ جنت کے نوجوانوں کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں پکڑے ہوئے. ذرا چشم تصور میں وہ منظر لاؤ, کیا منظر ہوا ہوگا کہ حضور عید کے لیے جا رہے ہیں اور وہ ننھے بچے خوبصورت کپڑے پہنے سرکار کی انگلیاں پکڑے ہوئے آپ کے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لا رہے ہیں. میرا تو وجدان کہتا ہے کہ آسمان سے فرشتے بھی یہ منظر دیکھتے ہیں. ابھی سرکار نے چند قدم اٹھائے تھے کہ گلی کے ایک طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضور کے کانوں میں آواز پڑتی ہے, بجائے عیدگاہ کی جانب جانے, عید پڑھنے کے لیے جانے. حضور کے قدم اس طرف اٹھتے ہیں, حضور کے قدم اس طرف اٹھتے ہیں, اور گلی کی ٹکر پہ چلے جاتے ہیں. دیکھا تو ایک بچہ ہے جس نے دیوار کے ساتھ اپنا چہرہ لگایا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے, اور اس کی آوازیں بھی نکل رہی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پہ دست نبوت رکھا. قربان جائیں اس بچے کی قسمت پر اور اس بچے کی عظمت پر, اس کی کرامت پر کہ محمد رسول اللہ کا دست نبوت اس کے سر پہ ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو چہرہ بدوحا واللیل اذا سجا کی زلفوں کو دیکھا. بچہ اپنی قسمت پہ قربان ہو گیا, سرکار کے ساتھ چمٹ گیا سرکار کے ساتھ. حضور نے فرمایا بیٹا کیوں روتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پچھلے سال میرا باپ زندہ تھا, اس نے مجھے نہلایا تھا, کپڑے پہنائے تھے, خوشبو لگائی تھی, کندھے پہ بٹھایا تھا, اور عید کی نماز کے لیے لے کے گیا تھا. سرکار فوت ہو گیا. سرکار آج جب میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اجلے کپڑے پہنے, سفید کپڑے پہنے, خوبصورت کپڑے پہنے, اپنے اپنے باپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے عید کے لیے جا رہے ہیں, مجھے اپنا باپ یاد آ رہا ہے, باپ یاد آ رہا ہے. سرکار مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. سرکار نے سینے سے لگا لیا, فرمایا بیٹا مت رو, جس کا کوئی باپ نہیں اس کا باپ محمد ہے, جس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا محمد ہے. سرکار نے اس بچے کو بازو سے پکڑا, اللہ اکبر, اور وہ قدم جو عید کی نماز کی طرف جا رہے تھے واپس گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں, واپس گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں. اور سرکار گھر پہ پہنچتے ہیں, فرمایا کیا, فرمایا کیا, فرمایا عائشہ تجھے گلا تھا, بیٹا نہیں ہے, بیٹا لے کے آیا, بیٹا لے کے آیا. فاطمہ آپ کو گلا تھا نا, بھائی نہیں ہے, یہ دیکھو بھائی لے کے آیا, بھائی لے کے آیا. اس کو نہلاؤ, اس کو کپڑے پہناؤ, اس کو خوشبو لگاؤ, جب تک یہ
تیار ہوتا ہے، میں حسن اور حسین اس کے انتظار میں کھڑے ہیں، یہ تیار ہوگا پھر جائیں گے. یار جس ذات کا انتظار عرش معلیٰ پہ خدا کر رہا ہے اور جس کے پانی کی طرف جبریل امین اس کے جاگنے کا منتظر ہے، وہ یتیم بچے کے تیار ہونے کا انتظار کر رہا ہے. یہ ویسے نہیں فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلی اس طرح. میں مولانا نواز صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، قاری صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسے دہلا بھی دیا گیا، اسے خوشبو بھی لگا دی گئی، اس کے لیے کپڑے کہاں سے تیار کر رہے ہیں؟ یہ ایک ویسے وجدانی بات ہے، میں کوئی نقل نہیں کر رہا، ایک ذوقی بات ہے. میں نے کئی دفعہ اس پہ غور کیا کہ حضور نے اس کو نئے کپڑے پہنائے. اس وقت تو کپڑے نہ لیے جا سکتے تھے نہ سیے جا سکتے تھے، واقعی نہیں تھا. تو یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ قربان جائیں اس بچے کی عظمت پر. وہ کپڑے یا حسن کے تھے یا حسین، وہ کپڑے یا حسن کے تھے یا حسین کے تھے. اے یتیم بچے تیری عظمت پہ قربان کہ تو حسن اور حسین میں سے کسی کے کپڑے پہن کے دوش مصطفیٰ پہ سوار ہو. اب جب دوبارہ سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے ہیں تو پھر چشم فلک بھی یہ منظر دیکھتا ہے، ایک انگلی حسن نے پکڑی ہے، دوسری انگلی حسین نے پکڑی ہے، اور دوش محمد مصطفیٰ پہ وہ یتیم بچہ بیٹھا اور حالی اور جھوم کے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، براتے غریبوں کی پانے والا، فقیروں کا مالدار، ضعیفوں کا ماں باپ، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، لایا. میں نے 3 دفعہ کہا ہے خطاکار سے درگزر کرنے والا. کیوں؟ میں اسوہ حسنہ کی طرف ویسے آپ کو متوجہ نہیں کر رہا ہوں، ہم برادریوں والے لوگ ہیں نا. سیر والوں، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سب برادریوں والے ہیں، مختلف برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہماری موتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے جنازے چھوٹ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا روا نہیں رکھتے. سنو، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے گھر کے باہر عرب کے تمام نوجوان، تمام قبائل سے چنے ہوئے نوجوان ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں. زیادہ تو نہیں ہو گئے، ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں کہ جب وہ باہر نکلیں گے یا دم حملہ کریں گے تاکہ کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آئے، سب مل کر حملہ کریں گے. اب میں باغے توڑوا کے دوسری طرف جانے لگا ہوں، لیکن واپس آئیں گے انشاءاللہ. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، سرکار ان کے بیچ میں سے نکل گئے، ان کے بیچ میں سے نکلے. 2 روایتیں کہ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے، ان کو اونگ آگے نظر ہی نہیں آئی، بیچ میں سے نکل گئے. دوسری روایت ہے سرکار نے مٹھی پر ریت پہ دم فرمایا، ان کی طرف پھینکا، حضور ان کے بیچ میں سے گزر گئے، بیچ میں سے گزر گئے، نظر ہی نہیں آئے. ایسے ہی ہے نا، 2 ہی روایتیں، 2 روایتیں. سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گزر گئے، نظر نہیں آئے، مٹھی پر ریت پہ پڑھ کے پھونکا، ادھر پھینکا، بیچ میں سے گزر گئے، نظر نہیں آئے. اب یہاں مٹھی پر ریت پھینک کے ان کے بیچ میں سے گزر گئے،
یا پڑھتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے بیچ میں سے گزر گئے، نظر نہیں آئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3 دن 3 راتیں غار حرا میں چھپے کیوں رہے؟ جو یہاں نظر نہیں آئے وہ چلتے رہتے، وہ کہیں بھی نظر نہ آتے، کہیں بھی نظر نہ آتے. تو غار حرا میں آپ نے 3 دن گزارے، 3 راتیں گزاری، کیوں؟ یہ بھی ذوقی بات ہے، اور میں اپنے ذوق کی بات نہیں کرتا ہوں. یہ مصری ادیب ہے شوقی، وہ بڑے خوبصورت جملے کہتا ہے، سرکار سے بے پناہ محبت رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اصل میں دیکھنے دکھانے کی بات نہیں تھی، یہ مسئلہ کچھ اور تھا. حضرت ابو بکر نے تمنا کی تھی، حضرت ابو بکر نے تمنا کی تھی النظر الی وجہک یا رسول اللہ، میری تمنا ہے چہرہ آپ کا ہو، نظریں میری ہوں، بس دیکھتا رہوں دیکھتا رہوں دیکھتا رہوں. صبح گزرے، شامیں گزرے، دن گزرے، رات گزرے، میں آپ کو دیکھوں، آپ میرے سامنے بیٹھے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، سارے شور میں لا کے دونوں کو بٹھایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور ابو بکر کا زانو، اور کہا ابو بکر ہم نے تیری دعا کو قبول کیا. جملے بدے، کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا تیرا شریک نہیں ہے. تو اپنے محبوب کو دیکھ، جی بھر کے دیکھ، صبح دیکھ، دوپہر دیکھ، شام دیکھ. وہ دیکھنا ایسا ہے کہ ابو بکر نے اس کا سودا دنیا کی تمام متاع کے مقابلے میں بھی ٹھکرا دیا ہے. اور کسی عام آدمی نے یہ التجا نہیں کی تھی، یہ عمر نے کی کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے ابو بکر، وہ 3 راتیں مجھے دے دے، وہ 3 راتیں مجھے دے دے. بڑے ذوق والے لوگ ہیں آپ، کبھی ادھر میں نکل جاتا ہوں. لیکن یہ جو 3 راتیں تھی نا، یہ بڑی عجیب راتیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت ابو بکر کا جنازہ ہوتا اور ہم لے کے گئے اور وہاں پہ رکھا، تو حضرت علی المرتضیٰ قبر میں اترے، قبر کی مٹی کو صاف کرتے، تو کہتے اللہ معاف فرمائے کہ ان میں اختلاف ہے، ان میں اختلاف تھا. یہ ایک دوسرے سے عداوت رکھتے تھے، یار یہ تو ایک دوسرے کی قبروں کی مٹیوں کو بھی سیدھا کرتے. اور دیکھیے، میں ضمناً ایک بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، یہ کس کی صفت ہے؟ صحابہ کرام کی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دوسروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ انتہائی شدید اور باہم محبت و پیار، یہ قرآن کہتا ہے. اور جو کہتا ہے ابو بکر میں اور عمر میں، اور ابو بکر اور عمر اور علی میں آپس میں کوئی مناقشت تھی، وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے، وہ اس قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ قبر میں اترتے ہیں، مٹی کو ہموار کرتے ہیں، آپ رونا شروع کرتے ہیں، رونے کی آواز باہر آتی ہے. باہر قبر سے باہر کھڑے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے علی، صبر کا مقام ہے، صبر کیجئے، ہمت کیجئے، شدت غم ہے، لیکن تھوڑا سا صبر کے ساتھ. حضرت علی کی رونے کی آواز مزید بلند ہوتی ہے. مٹی کو صاف کرنے کے بعد باہر آتے ہیں، کپ کپا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے اور صبر نہیں آ رہا. 60 صحابہ کھڑے اس پھر کہتے ہوئے حضرت علی سے چمٹ جاتے ہیں. علی صبر کیجئے. کہا میرے دوستو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ جو علی کی آنکھ نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا. جو علی کی آنکھ نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا ہے. میں جب قبر صدیق میں اترا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نبوت کے ہاتھوں سے صدیق اکبر کی قبر کی مٹی کو صاف فرما رہے ہیں، سیدھا فرما رہے ہیں، اور ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے یار تو نے میرے لیے غار کو صاف کیا تھا، آج میں تیرے لیے تیری قبر کو صاف کر رہا ہوں، تیری قبر کو صاف کر رہا ہوں.
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مسلمانوں، اس زندگی کو میں دو باتیں کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، 1.25 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے، یہ وہ پاکیزہ زندگی ہے کہ جس کی قسم رب کائنات قرآن میں کسی پیغمبر کی کسی کتاب میں اللہ نے اس کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، یہ صرف آپ کا پیغمبر اس کی زندگی کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اللہ عمرک فی سکرتہ یا محبوب، میرے محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم۔ اور میں علماء کے ذوق کی تعمیل کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سورۃ العصر ہے، سب نے اس کے ترجمے کیے، سب نے اس کی تفسیر لکھی، اور یہی فرمایا کہ والعصر قسم ہے زمانے، قسم ہے زمانے، اس لیے کہ زمانہ جو شہادت دیتا ہے اس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں اس لیے اس کی قسم اٹھائی کہ زمانے کی سچائی پر کسی کی انگلی نہیں اٹھ سکتی۔ لیکن عاشقوں کی دنیا اپنی دنیا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کی تفسیر عزیزی اٹھائیں، وہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ یہ ہر زمانے کی قسم نہیں ہے، یہ ہر زمانے کی قسم نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے زمانے کی قسم ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے زمانے کی قسم ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کی گود میں تشریف لاتے ہیں، اور دنیا کو جب بکائے نور بناتے ہیں تو رب کہتا ہے واللہ میرے محبوب تیری ان گھڑیوں کی قسم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے ہیرا کی پہاڑی چڑھ رہے ہیں، ہیرا کی پہاڑی چڑھ رہے ہیں، پتھریلے پتھروں سے، نوکیلے پتھروں سے آپ کے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں قرآن پکار کے کہتا ہے واللہ میرے محبوب یہ غار ہرا پر تیرا چڑھنا مجھے اس کی قسم۔ حضور ساری دنیا سے کٹ کے ہرا کی خلوت میں بیٹھ جاتے ہیں، خدا پکار کے کہتا ہے واللہ میرے محبوب یہاں تیرا بیٹھنا مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، مجھے ان گھڑیوں کی قسم۔ حضور مکے میں چلتے ہیں، خدا کہتا ہے واللہ، حضور مدینے میں چلتے ہیں، خدا کہتا ہے واللہ، حضور علیہ السلام کی صبح ہوتی ہے تو خدا کہتا ہے واللہ، حضور کی شام ہوتی ہے تو خدا کہتا ہے واللہ۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ میرے دوستو، اپنے بچوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرو جو حضور نے اپنے بچوں سے کیا۔ میرے بچوں، اپنے بڑوں سے وہ برتاؤ کرو جو آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک خاتون داخل ہوتی ہیں جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کبڑی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ جب حضور کی نظر ان پہ پڑتی ہے نا تو سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سوچو تو صحیح کہ جس کے احترام میں سرکار کھڑے ہوئے، کیا آسمان پر فرشتے اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے ہوں؟ اور حضور علیہ السلام نے اپنے کندھے مبارک سے چادر اتاری، زمین پہ بچھائی، فرمایا اماں جی اس پہ بیٹھو۔ یہ چادر خدا کو بڑی پسند ہے، یہ چادر کا اوڑھنا خدا کو بڑا پسند ہے۔ حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا تو یا محمد نہیں کہا،
یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کہا، حضور کی چادر کے حوالے سے حضور کو پکارا، اس چادر کو زمین پر بچھایا جاتا اور اس بوڑھی کبڑی میلے کچیلے کپڑے پہننے والی خاتون سے فرمارے کس کے اوپر تشریف فرما، اور روایت میں آتا ہے جتنی دیر وہ بیٹھی رہی حضور نے کسی اور سے خطاب نہیں، جب گئی وہاں سے نکلی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معزز و محترم خاتون کون تھی جن کا آپ نے اتنا احترام فرمایا؟ فرمایا اس کو نہیں پہچانتے ہو، یہ مائی علیمہ سعدیہ تھی جس کا میں نے برکت میں دودھ دیا۔ میرے عزیز بچوں، میرے بیٹوں، تمہارا رسول، تمہارا پیغمبر، تمہارا آقا تو اپنی رضائی ماں کا یہ احترام کرے، تم سگی ماؤں کا احترام نہ کرو، تو پھر ہمارے نعرہ رسالت کا کیا فائدہ؟ سوچو، اس پہ غور کرو، کس طرح حضور کو مکے سے نکالا گیا، حضور کے صحابہ کو کس بے دردی سے نکالا گیا، حضور کے چچا کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضور بہت ہی صبر کی انتہا کو چھونے والی ذات، لیکن جب حضرت حمزہ کے کٹے ہوئے اعضاء کو احد کے میدان میں دیکھا نا تو حضور کی آنکھیں چھلک پڑی۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے فرمایا حمزہ کے یہ کٹے ہوئے اعضاء اکٹھے کرو، ہم ان کو مدینہ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اکٹھے ہو گئے، حضور نے قدم اٹھائے، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا رک جاؤ، احد پہاڑ کو گوارا ہی نہیں ہے کہ حمزہ کو اس سے جدا کیا جائے، اگر ہم حمزہ کو یہاں سے لے کے گئے یہ پہاڑ بھی چلتا ہوا مدینہ پہنچ جائے گا اور مدینے کی وادی تنگ ہو جائے گی، اس لیے حمزہ کو یہیں پہ دفن کر دو۔ اور دوستوں میں یہ روایت آئی ہوئی ہے میرے ذہن میں کیسے بیان کیے بغیر آگے چلا جاؤں۔ جب مدینہ طیبہ میں شہداء کی خبر پہنچی اور ایک کوہرام مچا اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی، سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت میں موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ رونے کی آوازیں کیسی ہیں، یہ رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ کہا شہداء کے ورثاء کو ان کے شہید ہونے کی اطلاع ملی ہے، ان کے پسماندگان رو رہے ہیں، ان کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ڈبڈباتی آنکھوں سے ارشاد فرمایا کیا میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں؟ میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں؟ صحابہ کرام بھاگے ہوئے اپنے گھروں کو گئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ سب پہلے حمزہ کے گھر میں جاؤ، سب حمزہ کے گھر میں جاؤ اور سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک رنگ ہو جاؤ۔ یہ سارے واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ صاحبان علم ہیں۔ اور اب حضور علیہ السلام جب مکے میں آ رہے ہیں تو مغلوب نہیں ہیں، فاتح ہیں۔ گئے تھے تو رات کی تاریکی تھی، دو تھے، قربان جاؤ اپنے آقا کی پیاری زندگی پر کہ 10 سال کی مدت میں وہ انقلاب برپا کیا کہ رات کی تاریکی میں نکلے تھے، دو تھے، آپ کو پکڑنے کے لیے انعام مقرر تھے۔ 10 سال بعد مکہ کے انہی پہاڑیوں سے اتر رہے ہیں، 1.5 لاکھ صحابہ کرام آپ کے دائیں ہیں، آپ کے بائیں ہیں، آپ کے آگے ہیں، آپ کے پیچھے ہیں۔ کبھی جس صحرا سے بلال و یاسر کی چیخوں کی آوازیں آیا کرتی تھی، آج وہاں وہ وادی اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہی ہے، اور دشمن یہ سمجھ رہا ہے آج یہاں کس کو خون ہوگا، آج یہاں خون بہے گا، آج محمد ایک ایک سے انتقام لیں گے، اس لیے کہ سب نے جو ظلم کیے تھے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ صحن حرم کی سیڑھیاں ہیں، حرم کی سیڑھیاں ہیں، اور رحمت للعالمین ان کے اوپر کھڑے ہیں، اپنے بھی سامنے ہیں، پرائے بھی سامنے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زبان حرکت میں آ رہی ہے،
اور قرآن اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر دیتا ہے. پوچھا قریشیوں مجھے آج تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ بڑے ہوشیار تھے، تیز تھے، ذہین تھے، خطیب تھے. فوراً کہنے لگے اے محمد وہی سلوک جو یوسف نے برادران یوسف کے ساتھ کیا تھا. زبان نبوت حرکت پہ آتی ہے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اور میرے چچا کو شہید کرنے والوں اور بلال کے کمر پر کوڑے برسانے والوں، وہ صہیب اور یاسر کو شہید کرنے والوں، وہ سمیہ کے جسم کو 2 حصوں میں منقسم کرنے والوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی قسم کا تم سے انتقام نہیں لیا جائے گا. اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ جاؤ، آج تم سب آزاد کیے جاتے ہیں. یہ ہے وہ رحمت للعالمین جس کو ہندو شاعر کہتا ہے. آپ کو ربائی سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. یہ محمد رسول اللہ کی پاکیزہ زندگی ہے نا، اور پاکیزہ کردار ہے، جس کو دیکھ کر غیر مسلم بھی سرکار کی زندگی کے سامنے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں. گوپی ناتھ نام ہے، عمل تخلص رکھتا ہے، کہتا ہے شفیع امم رحمت عالمی ہے. شفیع امم ہندو ہے، ہندو شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط یہ متاع مسلمان ہے. شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط یہ متاع مسلمان نہیں ہے. نظام کہن کو کیا پارا پارا، تیری ذات والا نمو آخری ہے. یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا؟ ہندو کہتے ہیں یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا؟ محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا؟ محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جہاں سے صدا نور پھیلا جہاں، جہاں سے صدا نور پھیلا جہاں میں، میرے ایشیا کی عجب سرزمین ہے. اور آخری جملہ خدا کی قسم، وہ ہندو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم کو چوم کر کہتا ہے تیرے میں کدے کی رہے خیر ساکی، تیرے میں کدے کی رہے خیر ساکی. یہ کاسا ہے میرا کہ میری زمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.